کل رات کو جو آوازیں سنائی دیں وہ پہلے موک ڈرل لگ رہی تھی، مگر اصل میں وہ دو ملکوں کا کلیش تھا۔ کشمیر کے آسمان میں جیٹس کی گردش کی وجہ سے ایک پینک کریٹ ہو رہا ہے، اور اس پینک سے لوگ اپنے گھروں میں رہنا پریفر کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں کے لیے سامان جمع کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں لمبا لاک ڈاؤن ہونے کا ڈر ہے۔ لوگ کافی ٹینشن میں ہیں اور اس گھبراہٹ میں ہیں کہ آگے ان کے لیے کیا رکھا ہے۔ یہ کشمیر رپورٹ ہے۔ آپ سب کا خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان امائمہ ریشی۔ حالات حاضرہ پر مبنی اس تفصیلی رپورٹ کے تسلسل میں آج بات ہوگی جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کنفرنٹیشن شروع ہوئی ہے، اس کے پیدا شدہ اثرات کیا ہے۔ حال ہی میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جھگڑے نے کشمیر میں دوبارہ سے گھبراہٹ اور ڈر کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ لائن آف کنٹرول LOC پر فائرنگ اور فوجی حرکتوں کی خبروں کے بعد لوگوں میں بے چینی سی بڑھ گئی ہے۔ کشمیر کے لوگ پرانے کلیشز کی یادیں یاد کر کے پھر سے ڈر گئے ہیں۔ بازاروں میں لوگ ضروری سامان زیادہ خرید رہے ہیں، کئی اسکول اور کالجز بند کر دیے گئے ہیں اور سیکیورٹی کو بھی مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر افواہیں اور غلط معلومات بھی لوگوں کی گھبراہٹ میں اضافہ کر رہی ہیں۔ 22 اپریل کو پہلگام اٹیک میں 25 ٹورسٹس اور ایک لوکل کے قتل کے بعد دونوں ملکوں میں ٹینشنز بڑھ گئے۔ اس سانحہ کے پیش آنے کے بعد لوگ سمجھ گئے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی وقت جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ کشمیر میں لوگوں نے میڈیسن اور کھانے پینے کی چیزیں اکٹھی کرنی شروع کر دی تھیں، مگر اس ان ایکسپیکٹڈ ایکشن نے سب کو سرپرائز کر دیا۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف رہنے والے لوگ کچھ دنوں سے ٹینشن اور لڑائی کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ آخرکار رات کے درمیان میزائلز اور دھماکوں کی آواز نے سب کو جگا ہی دیا۔ کشمیر کے دونوں حصوں میں لوگوں نے جنگ کے ڈر سے بنکرز تیار کیے اور ضروری چیزیں اکٹھی کی۔ بدھ کی رات تقریباً 1 بجے کشمیر کے بارڈر علاقوں میں دھماکے سنائی دیے اور میزائلز اوپر سے گزرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس سے سب کو پتہ چلا کہ انڈیا نے پاکستان پر اسٹرائک شروع کر دی ہے۔ کرنا، ٹنگڈار، اوری، پنچ جیسے کئی علاقوں میں کافی شیلنگ دیکھنے کو ملی اور ان میں سے کچھ جگہوں پر کچھ کیجویلٹیز بھی ہوئیں۔ جموں اور کشمیر کے کئی ضلعوں میں سول ڈیفنس کے موک ڈرلز جو کہ پہلے سے پلان کیے گئے تھے اب کینسل کر دیے گئے ہیں، آپریشن سندور اور بارڈر پر سیکیورٹی کی نازک صورتحال ہونے کے باوجود۔ یہ ڈرلز ایک ملک گرا ایمرجنسی تیاری کے پلان کا حصہ تھے جو 1971 کے بعد پہلی بار ہونے جا رہے تھے۔ یہ ایکسرسائز بدھ کے شام 4 بجے یعنی آج شام 4 بجے شروع ہونے والی تھی، جس میں ایئر ریڈ سائرنس کا بجایا جانا، ایویکویشن کی پریکٹس اور بنکرز اور ٹرینچز کی صفائی اور دیکھ بھال کی ٹریننگ شامل تھی، تاکہ عام لوگ جنگ کے وقت اپنے آپ کو بچانے کے طریقوں سے واقف ہو سکیں۔ لیکن جموں اور کشمیر کے آفیشلز نے ڈیسائیڈ کیا کہ سیکیورٹی آپریشنز کے چلتے یہ ڈرلز کینسل کی جائیں تاکہ سینسٹیو علاقوں میں لوگوں کا اکٹھا ہونا نہ ہو۔ ابھی بھی سول اور ملٹری اتھارٹیز بارڈر پر سچویشن کو گہرائی سے دیکھ رہے ہیں، خاص کر لائن آف کنٹرول اور انٹرنیشنل بارڈر کے ارد گرد۔ کل رات کو جو آوازیں سنائی دیں وہ پہلے موک ڈرل لگ رہی تھی، مگر اصل میں وہ دو ملکوں کا کلیش تھا۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہیوی فائرنگ شروع ہو گئی LOC لائن آف کنٹرول کے پاس۔ کپوارہ پنچ کے کئی گاؤں موٹار فائرنگ کا نشانہ بنے۔ آفیشلز نے بارڈر کے پاس کے علاقوں سے لوگوں کو ایویکویٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ کشمیر کے آسمان میں جیٹس کی گردش کی وجہ سے ایک پینک کریٹ ہو رہا ہے۔ سری نگر میں کم از کم 2 زور کے دھماکے سنائی دیے گئے کل رات کو۔ لوگ ایک دوسرے کو میسیجز اور کال کے ذریعے اپنی سیفٹی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ کچھ فیک ایویکویشنز رومرز بھی پھیلائے گئے ہیں صبح سے، اور پیر باغ سری نگر جو کہ ایئرپورٹ کے نزدیک ہے، وہاں کے ایک ریزیڈنٹ نے ہمیں بتایا کہ یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا، جو فلائٹ آپریشن ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی، اس سے ان کے گھر ہل گئے۔ اس سے پہلے بھی ٹیوزڈے صبح کے وقت جیٹس کی ایکٹیویٹی رپورٹ ہوئی تھی، جس سے کئی علاقوں میں پینک پھیل گیا تھا۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بدھوری نے کہا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے بارہمولہ، کپوارہ اور گریز کی سکولز اور کالجز آج بند رہیں گے۔ جموں کے ڈویژنل کمشنر نے بھی یہی کہا کہ جموں، سانبا، کٹھوا اور راجوری اور پنچ کے تمام تعلیمی ادارے بھی آج بند رہیں گے۔ اس کے علاوہ انڈین ایئر فورس نے بھی کنفرم کیا کہ سری نگر ایئرپورٹ کا ایئر فیلڈ بند ہے اور آج کوئی سول فلائٹس آپریٹ نہیں کریں گی۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ٹینشنز کی وجہ سے فلائٹس
کینسل ہوئی ہیں۔ جموں اور کشمیر حج کمیٹی کے آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے کہا کہ 7 اور 8 مئی کی فلائٹ سسپینڈ کر دی گئی ہیں۔ اس میں سے ایک فلائٹ تھی جو 320 حاجیوں کو مدینہ لے جا رہی تھی۔ ایز آف ناؤ کوئی اپڈیٹ نہیں ہے کہ فلائٹ آپریشنز کب ریزیوم ہوں گی۔ ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں تو یونیورسٹی آف کشمیر اور کلسٹر یونیورسٹی نے بھی 7 مئی کو یعنی آج کے تمام امتحان پوسٹ پون کر دیے ہیں۔ یہ سب ڈیسیجنز آپریشن سندور کے بعد لیے گئے جب انڈیا نے پاکستان کی 9 سائٹس پر اسٹرائک کی۔ آپریشن سندور کے بعد کئی میڈیا چینلز اور سوشل میڈیا ہینڈلز پر بہت ساری مس انفارمیشن بھی پھیلنی شروع ہو گئی ہے۔ بہت سے فیک پوسٹس بھی پھیل گئے ہیں جن کے کلیم کا کوئی کریڈیبل پروف نہیں ہے، اور اس پینک سے لوگ اپنے گھروں میں رہنا پریفر کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں کے لیے سامان جمع کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں لمبا لاک ڈاؤن ہونے کا ڈر ہے۔ صرف جنگ کا نہیں بلکہ اس سچویشن کی سوشل اور اکنامک اثرات کا بھی لوگوں کو خوف ہے۔ لوگ مارکیٹ اور پیٹرول پمپس پر رش کر رہے ہیں۔ اتھارٹیز نے کہا ہے کہ لوگ ہوشیار رہے، پینک نہ کرے اور صرف آفیشیل ایڈوائزریز کو فالو کرے۔ لیکن جب تک دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ چل رہا ہے، کشمیر کے لوگ اس ٹینشن کا بوجھ اٹھاتے رہیں گے۔ لوگ کافی ٹینشن میں ہیں اور اس گھبراہٹ میں ہیں کہ آگے ان کے لیے کیا رکھا ہے۔ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لوگ اسی امید میں ہیں کہ سب کچھ پھر سے ٹھیک ہو جائے تاکہ وہ اپنے دن امن اور سکون سے گزار سکے۔ ناظرین، آج کی اس کشمیر رپورٹ میں اتنا ہی۔ باقی معلومات کے لیے بنے رہیے کشمیر لائیو کے ساتھ۔